دینداری چینل میں تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ ترجمان دیوبند حضرت اقدس مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری محدث دارالعلوم دیوبند کا اہم بیان، جس کا عنوان ہے نفاق کی 2 خصلتیں یعنی عادتیں۔ یہ بیان ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ انشاءاللہ اس بیان کو سن کر زندگی بدل جائے گی اور انشاءاللہ تبدیلی پیدا ہوگی۔ یہ بیان سنیں اور شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مکہ معظمہ میں ہوئی، اور وہاں کا ماحول اس وقت سراپا مشرکانہ تھا۔ اور جو لوگ بھی اسلام لاتے تھے انہیں مشرکین کی طرف سے بڑی آزمائشوں میں، سختیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا تھا، مگر ایک بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی جس نظریے کو ماننے والا تھا وہ اس کو چھپاتا نہیں تھا۔ مومن ہے تو کھلا ہوا مومن ہے، اور مشرک ہے تو کھلا ہوا مشرک ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا ہر طبقہ ایک دوسرے سے ہوشیار رہتا تھا، اور اسے اندازہ رہتا تھا کہ یہ ہمارا مخالف ہے، اور جو بھی احتیاطی تدبیریں ہو سکتی تھیں وہ کی جاتی تھیں۔ یہ صورتحال مکہ معظمہ کی رہی، اور تمام اہل ایمان نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوری ثبات قدمی کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کیا اور استقامت کا راستہ اپنایا۔
اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جب مکہ معظمہ کے حالات ناقابل برداشت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اور دین کی خاطر اپنا وطن گھر بار چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جو ہجرت کی جگہ طے ہوئی وہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا تھی، جو اس سے پہلے یثرب کے نام سے مشہور تھی اور پھر مدینہ منورہ کے نام سے ہم اور آپ اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رفتہ رفتہ پہنچتے رہے تو وہاں کے ماحول میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی جو مکہ معظمہ سے مختلف تھی کہ وہاں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک تو وہ جو پکے مومن تھے، دوسرے وہ جو سراپا مشرک تھے، اور تیسرے وہ جو بظاہر اپنے مفادات کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے مگر ان کا دل برابر کفر پر قائم تھا۔ باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتے تھے، دعوے بڑے اونچے تھے، عبادات میں بھی آگے بڑھ بڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تو اسی پرانی ڈگر پر قائم رہتے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جو نفق سے ماخوذ ہے۔ نفق کا مطلب ہے سرنگ، کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو زمین کھود کر سرنگ نما اپنا بل بناتے ہیں، اور اگر انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کی دوسری جانب سے نکل جاتے ہیں دشمن سے بچتے ہوئے۔ تو ان منافقوں کو ایسے جانوروں سے گویا تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے تابع ہیں۔ اگر مفاد مسلمانوں کے ساتھ نظر آیا تو ان کا جھنڈا اٹھا لیا، اور کفار کے ساتھ اچھا لگا تو وہاں پہنچ گئے، ڈھلمل ہیں۔ تو ایسا دشمن جو ظاہراً دشمنی نہ کرے، دوست بن کر کے آئے اور اندر سے دشمن ہو، یہ کھلے ہوئے دشمن سے زیادہ بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ شاطرانہ پالیسیاں چلتی رہتی ہیں، سازشی ذہن ہوتا ہے، مکر و فریب اس کی عادت ہوتی ہے، کب کہاں ڈنڈی مار دے چونا لگا دے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو
لوگ تھے، ان سے مدینہ منورہ میں جا کر سابقہ پڑا، اور یہ دراصل اثر تھا وہاں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کی جبلت کا اثر تھا کہ یہ مکر و فریب، حیلے، سازشیں، تدبیریں، یہ ان کا پرانا وتیرہ رہا۔ انہی سے متاثر ہو کر یہ طبقہ وجود میں آیا جو منافق کہلایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بتلایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار، معاون، حمایتی دور دور تک نہ ہوگا، کیونکہ ان کے جو خطرات ہیں، ان کا جو زہر ہے، ان کی جو برائی اور شر ہے، یہ کھلے ہوئے دشمنوں سے بھی ایک گنا بڑھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات منافقین کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ پھر منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے، دل سے کافر ہو، یہ حقیقی منافق ہے۔ اور اس طرح کے منافقوں کی پہچان ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دل کی باتوں سے واقف نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ آج ہمارے سامنے آ کر کوئی کلمہ پڑھے، اسلام کا دعویٰ کرے، اگرچہ وہ دل سے مسلمان نہ ہو، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم اسے منافق نہیں کہیں گے۔ ہاں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی نامزد کر کے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں 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 یہ منافق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے دل سے واقف ہے، انہیں معلوم ہے کہ کون دعویٰ سچا کر رہا ہے، کون جھوٹا کر رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی آپ نے اس بارے میں باخبر فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے معلومات کر رکھی ہیں۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضرت حذیفہ کو اس بارے میں خصوصی معلومات ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معلوم کراتے تھے کہ دیکھو ان کے جنازے میں حذیفہ شریک ہیں یا نہیں، اگر شریک ہیں تو خود بھی تشریف لے جاتے تھے، اور اگر شریک نہیں ہے تو خود شرکت نہیں فرماتے تھے۔ گویا یہ دلیل تھی کہ اس آدمی کے ایمان میں شک ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یقینی فیصلہ، حتمی فیصلہ کہ یہ منافق ہے، لیکن منافقوں کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے منافق عملی، یعنی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے،
لیکن اعمال ایسے کرے جو منافقوں کے اعمال ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کا عقیدہ درست ہو لیکن عمل کے اعتبار سے منافقوں کی مشابہت کی وجہ سے وہ قابل مذمت قرار پائے گا، اور مسلم معاشرے میں اس کی شخصیت مجروح قرار پائے گی، کیونکہ وہ منافقوں جیسی عادتیں اپنا رہا ہے، ان جیسا طور طریقہ اپنا رہا ہے۔ منافقوں کی خاص عادتیں کیا ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ان کے بارے میں متنبع فرما دیا۔ چنانچہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس آدمی میں 4 خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، جب تک کہ وہ ان خصلتوں سے توبہ کر کے ان سے اپنی دوری اختیار نہ کر لے، اس پر عملی اعتبار سے منافق کا لیبل لگے گا، حتی یدع۔ یہ عادتیں آپ نے کیوں بتلائی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ تاکہ امت کو تنبیہ ہو کہ تم کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تمہاری زندگی ان منافقانہ عادتوں سے پاک ہونی چاہیے، اس لیے آپ نے ان خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا خصلتیں ہیں؟ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، گزشتہ بھی اور حالیہ بھی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بات ہم میں بھی نہ پائی جا رہی ہو۔ اگر پائی جا رہی ہے تو اس سے توبہ کرے، اور نہیں پائی جا رہی ہے تو عزم کرے کہ آئندہ بھی کبھی نہیں پائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا رہے ایسی باتوں سے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب۔ منافق کی عادت یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، خلاف واقعہ باتیں زبان سے نکلتی ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے جھوٹ بول دیا، عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی باقاعدہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جسے ہر صاحب عقل آدمی برا سمجھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایسی عادت ہے کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی جو صاحب عقل ہو وہ کبھی بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرے گا۔ صرف دین، مذہب، اسلام، قرآن، حدیث ہی نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ جھوٹا آدمی سامنے والے کی نظر میں گر جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہتی، اور مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کی دیوار کبھی قائم نہیں رہتی، آج نہیں تو کل گرے گی، گرنا طے ہے،
اور سچ کی دیوار کبھی گرتی نہیں ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ سچائی کی بنیاد مستحکم بنیادوں پر ہوتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد گویا ریت کا تودا ہے، ذرا سی حرکت سے گر جائے، مگر منافق کو اس کا احساس نہیں ہے، بے تکان جھوٹ بولتا ہے، قصے کہانیاں سناتا ہے، باتیں کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، لطیفے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے، قصے بناتا ہے۔ الغرض جھوٹ کی جتنی بھی شکلیں دنیا میں ہیں وہ سب منافقین کی علامتوں میں داخل ہیں۔ اذا حدث کذب، مومن کبھی بھی جھوٹ بولتا نہیں، اس کی عادت اور جبلت میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کبھی کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے تو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، کہ کھٹک محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات غلط نکل گئی۔ یہ کھٹک ہونا دلیل ہے ایمان کی کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، اسے بوجھ سمجھتا ہے۔ تو اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب بھی بات زبان سے نکلے تو سچی نکلے، جھوٹی نہیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ مشرکانہ جملہ بولنا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر کا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی غلط حدیث کو منسوب کرے، موضوع حدیث بیان کرے، جاننے کے باوجود کہ یہ موضوع ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری طرف قصداً جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جھوٹ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت سے دیندار لوگ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، محض اپنی بات میں رنگ پیدا کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بے تکان نام ہوتا ہے دین کا، اور بالکل بے اصل، کہیں اس کا نام و نشان نہیں۔ یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے، لوگ اسے جھوٹی نہیں سمجھتے، روز زبانوں پہ چڑھی ہوئی۔ پوچھا جائے کہ بھائی کہاں سے بیان کی، سنی تھی، سنا ہے، یہ سنا ہے کہاں سے آیا، سنا ہے، یہ سنا ہونا کچھ نہیں ہے، دلیل چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت سے دلیل چاہیے، صحیح سند کے ساتھ احادیث شریفہ پہنچے تو اس کی سند چاہیے، سنی سنائی بات کا کچھ اعتبار نہیں۔ الغرض ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنا ہے تو ہم نفاق سے بچیں گے۔ اس کے بعد دوسری علامت آپ نے بتلائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق کی عادت یہ ہے کہ اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی چیز لینے کا نمبر آئے جھکا چلا جا رہا ہے،
قسمیں کھا رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، اور جب ادا کرنے کا نمبر آئے، ہاں کل پرسوں نرسوں اگلے مہینے 15 تاریخ 30 تاریخ، تاریخوں پہ تاریخیں چل رہی، کسی وعدے پر کوئی قیام نہیں۔ یہ طریقہ منافقوں کا ہے، یا تو آدمی وعدہ نہ کرے، اور وعدہ کرے تو اس کو نبھائے، اذا وعد اخلف، اور نہیں نبھاتا۔ بعض مرتبہ تو وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ ہوتا ہے کہ وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، پھر بھی وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا شمار منافق عملی کے اندر ہوگا کہ یہ منافقوں کے طریقوں پہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت بتلائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدے کی اعلیٰ شکل ہے معاہدہ، باقاعدہ قسمیں کھا کر، تحریری طور پر یا گواہ بنا کر معاہدہ کیا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو بے وفائی کر دی، غداری کر دی، انکار کر دیا، غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے۔ یہ بھی علامت ہے منافقوں کی، اہل ایمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اور چوتھی علامت بتائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپس میں لڑائی کی نوبت آتی ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو میاں سنجیدگی برقرار نہیں ہوتی، ماں بہن کی گالیوں پہ اترتا ہے، بے تکان گالیاں دیتا ہے۔ یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اور ایک روایت میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے، امانت سپرد کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، تنظیم کا ذمہ دار ہے، اس کے پاس فنڈ ہے، صحیح حساب نہیں رکھتا، غیر مصارف میں خرچ کر دیتا ہے یا اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، دنیا میں بہت ممکن ہے، حساب کتاب صاف لکھ دیا، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالی ہماری ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اور آخرت میں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ وہاں کی جواب دہی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، ایک ایک پائی کا حساب رکھنا ہے۔ ہمیں جب امانت سپرد کی جائے، امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس میں ذرہ برابر خیانت سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے، 100% ایمان عطا فرمائے، ایمانی صفات، ایمانی خصائل، ایمانی عادات ہمیں اور ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے، اور اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ